السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ویسے آج کی ایپیسوڈ بنتی نہیں تھی لیکن میں پھر بھی لکھ رہی ہوں کیونکہ میں آلریڈی لکھ چکی تھی، اور یہ لکھی تھی میں نے اپنے ان ریڈرز کے لیے جن لوگوں نے ریویوز دیے اور جن لوگوں نے گروپ میں اچھی خاصی رونق لگا کے رکھی ہوئی ہے، ان سب کے لیے تو سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ۔ جو آج کے ریویو مجھے سب سے زیادہ پسند آئے ہیں وہ ہے صبا ملک، فائزہ راجپوت اور آر جے سنشائن۔ اگر میں نے نام غلط نہیں لیا تو آر جے نہیں ہے، اے جے ہے شاید، یا ایس جے ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے سنشائن، ان کا ریویو سب سے بیسٹ تھا اور مجھے تینوں یہ ریویو پڑھ کے بہت زیادہ مزہ آیا۔ تو اس کے آگے میں نے یہ کہنا ہے کہ یار کل آپ لوگوں نے لائک تو دور، یار میں کہتی ہوں ویوز دیکھو اور لائکس دیکھو، کتنے افسوس کی بات ہے، بلکہ افسوس کی کیا بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ کون سی کنڈیشن میں لکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو نہیں پڑھنے سیڈ سین میں سمجھ سکتی ہوں آپ، لیکن پھر بھی یار اگلے بندے کی محنت کو تو اپریشیٹ کر ہی سکتے ہو آپ کہ اسٹوری کا حصہ ہے وہ بھی بیچ میں آئے گا ہی۔ اور خیر میں کیا کہوں، جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ تو ہر حال میں کرتے ہیں، اور الحمدللہ میری سپورٹ کم نہیں ہے، تو خوشی ہوتی ہے جو لوگ ایسی کنڈیشن میں بھی اتنا پیار دکھاتے ہیں۔ تو یار سچی جن لوگوں نے کل لائک کیا ان کو دل سے شکریہ، اور ویسے بھی جو سچے آپ پیار کرتے ہیں نا ان کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنے آپ ہی کر دیتے ہیں، جو کہ میرے بہت سارے ریڈرز اپنے آپ ہی کر لیتے ہیں، تو باقی جو نہیں کرتے نہ کرو یار، میں اب کبھی نہیں کہوں گی کرنے کے لیے۔ تو ہم آتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف، تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ، اور میں نے جلدی ریکارڈ کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے اپنی پڑھائی سٹارٹ کرنی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ شدت جنون، قسط نمبر 106، تحریر عریج شاہ۔ وہ فریش ہو رہی تھی جبکہ شہیر تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند میں اتر چکا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے 2-3 دفعہ نیند میں کروٹ لے کر بجتے ہوئے فون کو دیکھا تھا۔ وہ شاید ابھی تک واش روم سے نہیں نکلی تھی۔ ایک دفعہ دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لے اور جو بھی کوئی ہو اسے کہہ دے کہ عروش مصروف ہے، لیکن پھر اسے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اگر وہ اس ایک دفعہ فون میں یا کسی اور چیز پر دھیان لگا دیتا تو یقیناً اس کی نیند برے طریقے سے خراب ہوتی۔ ایک دفعہ اور پھر آسانی سے اسے نیند آنی ہی نہیں تھی۔ عروش یار کہاں ہو تم؟ فون اٹھا لو، کون ہے جو اس طرح سے ڈسٹرب کر رہا ہے؟ وہ کافی بلند آواز میں بولا تھا۔ فون کی آواز نہ صحیح لیکن اس کی آواز عروش کی سماعتوں تک پہنچ چکی تھی۔ چیک کرو یار کس نے نیند کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اس نے واش روم سے نکلتی عروش کو ایک نظر دیکھ کر کروٹ بدل لی تھی، جبکہ عروش اپنے فون پر آنے والی احسن کی کال کو مزید نظر انداز نہ کر سکی تھی۔ اب اس انسان کو اس سے کیا چاہیے تھا؟ وہ تو دے چکی تھی اسے پیسے، اب وہ مزید اس سے کیا مانگتا تھا؟ وہ غصے سے فون لے کر بیلکنی کی طرف آ گئی تھی۔ جی احسن بھائی بولیں، اب کیوں فون کر رہے ہیں آپ بار بار مجھے؟ میں آپ کو پیسے دے تو چکی ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ وہ غصے سے سوال کرنے لگی۔ ہاں عروش، تم نے مجھے پیسے دے دیے ہیں اپنے وعدے کے مطابق، لیکن یہ پیسے کم پڑ گئے ہیں، وہ بڑی اداسی سے بولا تھا، جبکہ عروش کو تو مزید غصہ آ گیا اس پر۔ اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے مزید کچھ بھی نہیں ہے،
احسن بھائی خبردار، جو آپ نے مجھ سے مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کی، میں آپ کو اب کچھ نہیں دے سکتی، وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ یقیناً وہ اسے اور پیسے کے لیے بلیک میل کرنے والا تھا۔ میں ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں۔ میرا بزنس شروع کرنے میں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ورنہ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس طرح کی بے غیرتی والا کام کرتا تمہارے ساتھ؟ اتنا بھی برا نہیں ہوں عروش جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے، اور وہ تصویریں میں اس طرح سے ڈیلیٹ نہیں کروں گا، بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کروں گا تاکہ تم مجھ پر یقین کر سکو۔ مجھے 25 لاکھ کی ضرورت ہے۔ عروش، تمہارے شوہر کے پاس کتنا پیسہ ہے؟ 50 لاکھ میں میرا بہت سٹینڈرڈ کا بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے، اینڈ آئی پرومس اس کے بعد میں کبھی زندگی میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بلکہ تنگ کرنا تو دور کی بات، میں کبھی تمہارے سامنے بھی نہیں آؤں گا، تمہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ پلیز مجھے 25 لاکھ دے دو، اور اس دفعہ تم مجھے اکاؤنٹ میں مت سینڈ کرنا، بلکہ تم خود آ کر پیسے دو گی، اور میں تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ فوٹوز ڈیلیٹ کروں گا تاکہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کیسے کر سکتی ہوں ایسا؟ میرا مطلب ہے میں گھر سے نہیں نکل سکتی، اور جو پیسے بھارت بھائی سے لیے تھے میں آپ کو دے چکی ہوں۔ اب مزید نہ تو میں کسی سے جھوٹ بول سکتی ہوں اور نہ ہی پیسے نکلوا سکتی ہوں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں احسن بھائی، مجھے تنگ کرنا بند کریں۔ اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی۔ وہ جتنا بھی اچھا بننے کی کوشش کرے، لیکن اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم کر لو گی عروش، تم نے پہلے بھی کر لیا ہے۔ تمہارا جیٹھ اور تمہارے شوہر کے پاس بہت پیسہ ہے۔ اپنے بھائی کے لیے تھوڑے بہت پیسوں کا انتظام تم کر لو گی، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ میں تمہیں دوبارہ سے فون کروں گا، فی الحال میں جا رہا ہوں۔ مجھے تم سے بہت ساری امیدیں ہیں عروش، اور مجھے یقین ہے کہ تم میری امیدیں ٹوٹنے نہیں دو گی۔ میں تمہیں دوبارہ فون کروں گا۔ تم پلیز میرے بارے میں ضرور سوچنا۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ فون بند ہو چکا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے فون کو دیکھتی رہی تھی۔ اب اس کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ اسے مزید تنگ کرے گا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ یہ معاملہ خود تک رکھنے والا ہرگز نہیں تھا۔ اسے شہیر کو سب کچھ بتانا تھا۔ واپس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک نظر شہیر کو دیکھا تھا، جو گہری نیند میں دوبارہ جا چکا تھا۔ یقیناً اس کا سفر کافی مشکل تھا اور وہ کافی زیادہ تھک چکا تھا۔ اسے بتا دینا چاہیے تھا، یہ بہتر وقت تھا۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مشکل بڑھ جائے، اور وہ اپنی مشکل کسی طریقے سے بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے شہیر کو بتانا تھا، کسی بھی حالت میں۔ اسے بس شہیر کے جاگنے کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی جاگتا، وہ اسے فوراً ہی احسن کی بلیک میلنگ کے بارے میں بتانے والی تھی۔
اور سب کچھ بتا دیتی تو وہ خود ہی سب کچھ ہینڈل کر لیتا. اسے پہلے ہی احسن کو 25 لاکھ بھیج کر سر پر چڑھانا نہیں چاہیے تھا. اتنی بڑی رقم لے کر وہ اسے مزید بلیک میل کر رہا تھا اور وہ اس کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہو سکتی تھی. وہ اس آدمی کے ساتھ سیدھا اس عجیب سی کھنڈر نما جگہ میں داخل ہوا تھا. یہ جگہ کافی عجیب و غریب تھی. یقیناً جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا اس کام کے لیے، تاکہ وہ لوگ زیادہ لوگوں کی نظر میں نہ آتے ہوئے اپنا کام آسانی سے کر سکیں. تمہیں یقین ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ذکر رضیہ بیگم کر رہی تھی؟ اس نے اس آدمی سے پوچھا تھا. ہاں، یہی جگہ ہے جہاں پر عورتیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ رضیہ بیگم اسی جگہ کے بارے میں بات کر رہی تھی. آپ اندر چلیں، یقیناً وہ لڑکی یہیں پر ہوگی. وہ آدمی یقین سے بولا تھا. تو دامیار اس کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا، جب اچانک ہی ایک آدمی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. اس کا انداز تفتیشی تھا. کون ہو تم؟ اور تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ یہاں آنے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تم لوگ کہیں پولیس والے تو نہیں ہو نا؟ وہ آدمی شکی انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. ارے نہیں، ہمیں یہاں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نئی لڑکیاں آئی ہیں تو آج یہاں پر سیل ہوگی، انہی کے چکر میں آئے ہیں یہاں پر. دامیار غصے سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ پاس کھڑے آدمی نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا. تمہیں یہاں کے بارے میں کس نے بتایا؟ کس نے بتایا تمہیں یہاں کے اس طرح کا کام ہوتا ہے؟ اس آدمی کی تفتیش اب تک ختم نہ ہوئی تھی. دامیار غصے سے اسے گھور رہا تھا. ارے کون بتائے گا ہمیں؟ اسی نے بتایا ہے جنہوں نے بتانا تھا. ارے رضیہ بیگم نے بتایا ہے ہمیں اور انہوں نے ہی بھیجا ہے. اپنے سیٹھ کو کوئی اچھا سا پیس چاہیے، وہ آدمی آنکھ دباتا ہوا بولا تھا، جبکہ دامیار اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا. وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن سیٹھ کچھ زیادہ غصے میں لگ رہا ہے. اس آدمی نے دامیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا. اس کا انداز اب بھی تفتیشی تھا اور جس طرح سے وہ وقت برباد کر رہا تھا، دامیار کو اس پر غصہ آ رہا تھا. جبکہ اس آدمی کی نگاہیں اس کے بازو پر ابھری نیلی رگوں اور گردن سے نظر آتی رگوں پر تھی. وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس وقت دامیار غصے میں ہے. ارے ہاں، اپنا سیٹھ غصے کا ذرا تیز ہے، لیکن کوئی بات نہیں، حسن دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہو ہی جایا کرتا ہے. تم چلو ذرا اندر دیدار تو کروا دو لڑکیوں کا. سیٹھ آج سب سے مہنگی والی کو خرید کر لے کر جائے گا. وہ آدمی اسے لالچ دیتے ہوئے بولا. ارے ایسے بہت سے آئے اور بہت گئے، سب سے مہنگی والی پر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا. خیر تم اپنے صاحب کو لے کر جاؤ، دیکھتے ہیں یہ سیٹھ اس کوٹھے سے آج کیا لے کر جاتا ہے. وہ آدمی دروازہ کھول کر انہیں اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دامیار نے مزید اس کی بکواس نہ سنتے ہوئے قدم اندر کی طرف رکھے تھے، جہاں حسن کا ایک اور ہی بازار سجا ہوا تھا. عورتیں تو یہاں بہت ساری تھی، لیکن جن کی بولی لگنی تھی وہ صرف 8 تھی، اور بولی تھوڑی دیر میں شروع ہونے والی تھی.
میں سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا تھا، جہاں پر ضبط کرتے ہوئے دامیار بیٹھ گیا تھا، اور اب اسے انتظار تھا کہ کب وہ لوگ اس کے سامنے آئیں گے۔ باریک اور سران اس جگہ پہنچ چکے تھے جہاں کی لوکیشن صبر نے ان دونوں کو سینڈ کی تھی۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے پولیس نفری دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ یہاں کوئی نہ کوئی واردات ہوئی ہے، لیکن کیا یہ سمجھنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا۔ ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلتے 4 سیڑھیوں کو پھلانگ کر اوپر آئے تھے، جہاں کافی بڑی تعداد میں پولیس تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا، سامنے چوک کا نشان لگا تھا، یقیناً یہاں پر لاش تھی جو یہاں سے پولیس اٹھا کر لے گئی تھی۔ لگتا ہے کوئی قتل وغیرہ ہوا ہے یہاں پر، ذرا اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ واپس نیچے آ گیا تھا۔ یہاں کافی سارے لوگ اکٹھے تھے، یقیناً قتل کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی، اور پھر یہ کافی بڑا محلہ تھا۔ ایکسکیوز می بھائی صاحب، یہاں پر کوئی واردات ہوئی ہے کیا؟ کافی پولیس جمع ہے۔ پاس سے گزرتے ایک آدمی سے باریک مخاطب ہوا تھا۔ ارے ہاں بھائی صاحب، قتل ہوا ہے یہاں، رات میں لاش ملی ہے، اندر سے پولیس لاش لے گئی ہے تفتیش کے لیے، وہ آدمی افسوس سے ان لوگوں کو بتانے لگا تھا۔ اچھا، اب جانتے ہیں جو مرا ہے یہاں پر وہ کون تھا؟ زران نے مزید سوال کیا۔ تھا نہیں، تھی، اچھی عورت تھی، اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی، یہاں پر تقریباً 2.5 سال سے یہ گھر خریدا تھا اس نے۔ زیادہ لوگوں کا آنا جانا تو نہیں تھا، لیکن یہ بازار سے نکل کر آگے ایک گھر ہے، وہاں بچی اکثر شام کو دودھ وغیرہ لینے جاتی تھی، یا بازار سے کوئی چیز وغیرہ لانی ہو تو ہی باہر نکلتے دیکھے ہیں، ورنہ محلے داری بھی زیادہ نہیں کرتی تھی وہ عورت۔ پتہ نہیں بیچاری کو کس نے قتل کر دیا۔ وہ آدمی اپنی معلومات کے مطابق ان لوگوں کو بتا رہا تھا۔ نام وغیرہ پتہ ہے آپ کو اس عورت کا؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ ہاں، زرمینہ نام تھا اس کا، ایک بچی تھی اس کے ساتھ، تقریباً کوئی 12-13 سال کی ہوئی ہوگی، یا شاید زیادہ ہوئی ہوگی، لیکن سننے میں آیا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے، اللہ پاک جانتا ہے۔ بچی بھی غائب ہے، کسی کو نہیں مل رہی، ہو سکتا ہے جب قاتل گھر میں آئے ہوں تو بچی بھاگ گئی ہو اپنی جان بچانے کے لیے، یا ممکن ہے جن لوگوں نے قتل کیا ہے وہی اٹھا کر لے گئے ہوں اپنے ساتھ۔ وہ آدمی اپنے پاس سے ہی اندازے لگا رہا تھا۔ زران اور باریک نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، مزید کچھ بھی پوچھے یا جاننے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، وہ تقریباً سب کچھ جان چکے تھے۔ شکریہ بھائی صاحب، آپ نے کافی کچھ بتا دیا، ہم تو بس یہاں سے گزر رہے تھے تو پولیس نفری جمع دیکھی، اسی لیے سوچا کہ دیکھ لیں کہ کون ہے۔ اللہ پاک محرومہ کو جنت میں جگہ دے، ہم چلتے ہیں۔ وہ زران کو اشارہ کرتا وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ یہاں پر کافی سارے مرد حضرات جمع تھے، وہ لوگ بہت زیادہ نہ بھی تھے تو بھی 60-70 کے آس پاس تھے، اور آج رات اس بازار حسن میں سب سے حسین عورت کو وہ لے جانے کا اعزاز نہ جانے کس کو حاصل ہونا تھا۔ وہ سب لوگ ہی وہاں رکھی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے،
جب ایک ایک کر کے عورتیں ان کے سامنے پیش کی جانے لگی۔ میں جانتا ہوں آج شہر کے بڑے بڑے رئیس یہاں پر اپنی پسند کی عورت لے جانے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں موجود ہر ایک سیٹھ دوسرے سیٹھ سے بڑھ کر بولی لگائے گا، اور جو یہاں کا سب سے مہنگا مال لے کر جائے گا وہی سب سے بڑا سیٹھ ہوگا یہاں کا۔ یہ 8 لڑکیاں ہیں جو بازار حسن کی آج کی رونق ہیں، جن کی یہاں بولی لگنی ہے۔ وہ سائڈ پر کھڑی 8 لڑکیوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جبکہ دامیار بس یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان میں سے وہ لڑکی کون سی ہے۔ جب اس نے ایک ایک عورت کو اوپر آنے کا اشارہ کیا اور ان کی قیمتیں بتانے لگا، بولی 10 لاکھ سے شروع ہو چکی تھی، لیکن کسی عورت کی بولی 10 لاکھ لگ رہی تھی تو کسی کی 20 لاکھ۔ جب اچانک ہی اس آدمی نے ایک چھوٹی سی بچی کو اوپر کی طرف لایا تھا۔ وہ پوری طرح سے مدہوش تھی، جیسے اسے کوئی نشہ آور دوائی دی گئی ہو۔ وہ 11-12 سال کی بچی لگ رہی تھی جس کے جسم پر ہڈیاں نکلی ہوئی تھی۔ وہ اتنی لاغر تھی کہ اس سے کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا۔ یہ ہے آج رات کی سب سے مہنگی لڑکی، اور اس کی قیمت ہے 20 کروڑ۔ اس آدمی نے جیسے اناؤنس کیا تھا، جب وہاں کہیں مردوں کے کہکے گونجے، ایسا کون سا خزانہ ہے اس میں جو یہ 20 کروڑ کی ہے؟ اتنی خوبصورت عورت 20 لاکھ سے اوپر نہیں۔ ایک سیٹھ نے کہا تھا، یہ تو ہماری مالکن جانتی ہوں گی جس نے راتوں ہی رات اس کی قیمت بڑھا دی ہے۔ 20 کروڑ قیمت ہے کوئی مرد جو اس کو 20 کروڑ میں خرید سکے؟ وہ آدمی اسے بازو سے پکڑے کھڑا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل کبھی اس طرف گر رہی تھی تو کبھی دوسری طرف۔ وہ سب لوگ ہی پیچھے ہٹ چکے تھے۔ ایسی بچی کو وہ خرید کر کیا کرتے؟ اور پھر قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں تھی۔ وہ لوگ بے شک اس طرح کا شوق رکھتے تھے، لیکن اپنی دولت برباد کرنا کسی کو پسند نہیں تھا۔ جب دامیار نے اپنا ہاتھ اوپر کی جانب بلند کیا، اس آدمی نے اس کے ہاتھ اٹھانے پر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں سیٹھ، بولو 20 کروڑ، اس نے دامیار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب اس لڑکی نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا، اس کے لب ہلکے سے بربرائے تھے، دامی، اور پھر وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی اس کی طرف بڑھنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ کیا تم 20 کروڑ میں اسے خریدنے کے لیے تیار ہو؟ اس آدمی نے پھر سے پوچھا، جب دامیار شانے قدم آگے کی طرف بڑھا کر اس لڑکی کا ہاتھ چھڑوایا تھا، جبکہ وہ لڑکی اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں سما چکی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس کا 20 کروڑ دینے کو تیار ہوں، اس نے اونچی آواز میں کہا تھا، جبکہ وہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا تھا، جسے یقین نہ آیا ہو کہ وہ سچ میں اس لڑکی کو خرید رہا ہے۔ کہیں تم دامیار شاہ تو نہیں ہو؟ اس آدمی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی نام لیا تھا رضیہ بیگم نے، اس لڑکی کی قیمت بڑھاتے ہوئے۔ اس نے کہا تھا کہ دامیار شاہ خریدے گا اس کو، جبکہ دامیار اس سے اس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل مانگ رہا تھا۔ تم دامیار شاہ ہو نا؟ وہ اپنا فون نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ دامیار نے اسے اپنے
بارے میں کچھ بھی بتائے بغیر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ بھی کروا چکا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنا موبائل فون دیکھ رہا تھا، جبکہ دامیار اپنے سینے میں سمائی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اسی لیے وہاں سے باہر کی طرف نکل گیا۔ سیٹھ، تم تو سچ مچ میں یہاں کی سب سے مہنگی لڑکی لے کر جا رہے ہو، ماننا پڑے گا تمہیں۔ سیٹھ، اپنی بات کے کتنے پکے ہو تم، وہ آدمی اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جو دروازے پر کھڑا تھا۔ دامیار نے اسے بھی کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس لڑکی کو یوں ہی اپنے ساتھ لگائے وہاں سے نکل گیا تھا۔ صاحب جی، آپ اس بچی کو کہاں لے کر جائیں گے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر تو لے کر جا نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا، اور کوئی بھی اس بچی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی تھی، جبکہ دامیار گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب اس کے دماغ میں چلتا سوال۔ اس ساتھی نے پوچھا، اب گھر ہی لے کر جانا ہے؟ اور کہاں لے کر جاؤں گا؟ پہلے نہ صحیح، لیکن اب تو اس کے بارے میں بتانا پڑے گا، وہ جیسے فیصلہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن صاحب جی، میری مانے تو آپ اسے گھر لے کر مت جائیں، آپ کا نام بہت بڑا ہے، اگر اس بچی کے بارے میں خبر باہر آئی تو آپ کا نام خراب ہوگا۔ وہ آدمی اسے سمجھاتے ہوئے مشورہ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، ضرورت نہیں، میں خود سنبھال لوں گا سب کچھ، میں خود اس کا خیال رکھوں گا اور خود اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، یہ میرے ساتھ میرے گھر جائے گی، میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اگر زرمینہ ایک ماں ہو کر اس بچی کو نہیں بچا سکی تو میں کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا، اور ویسے بھی اسے علاج کی ضرورت ہے، اور میرے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں کروا سکتا، اور نہ ہی اس کی دماغی حالت ایسی ہے کہ اسے اکیلا چھوڑا جا سکے۔ وہ جیسے فیصلہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ اب کی دفعہ سامنے بیٹھے آدمی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اپنے موبائل پر ایک ویڈیو ریسیو ہوتے دیکھ باریک کو حیرانگی ہوئی تھی۔ زبر اسے ویڈیو کیوں بھیج رہا تھا؟ یہ چیز کافی پریشان کر دینے والی تھی۔ اس نے ایک نظر زران کو دیکھتے ہوئے گاڑی ایک طرف روکی تھی، اور پھر موبائل فون پر ریسیو ہونے والی ویڈیو پلے کر کے زران کے ساتھ دیکھنے لگا۔ زران کا سارا دھیان اس ویڈیو پر تھا۔ یہ کیسی ویڈیو ہے؟ لگتا ہے کوئی دھندا چل رہا ہے، یہاں عورتیں بیچی اور خریدی جا رہی ہیں۔ زران نے موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا تھا، یہ کون سی جگہ ہے، اور زبر نے یہ ویڈیو ہمیں کیوں بھیجی ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ زران خود بھی ویڈیو کو دیکھ رہا تھا۔ جب انہیں ویڈیو میں ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی جس کی قیمت لاکھوں سے اچانک کروڑوں پر پہنچ گئی تھی، اور پھر اس لڑکی کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دامیار شاہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ دامیار شاہ نے اس مجمع میں سب سے مہنگی لڑکی خریدی تھی، جس کی قیمت 20 کروڑ تھی۔ کیا دامیار شاہ اب بچیوں کو خریدنے لگا تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ وہ دونوں حیرت سے کبھی ایک دوسرے کو تو کبھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے تھے، جس کو سمجھنا ان دونوں کے بس سے باہر تھا۔ کہیں یہ بچی دامیار کی بیٹی تو نہیں؟ میرا مطلب ہے زرمینہ کی بیٹی؟ زران اچانک بولا تھا۔ ہو بھی سکتا ہے، بلکہ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس ویڈیو کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے زران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں گھر واپس چلنا چاہیے
اور یہ ویڈیو عزا کو دکھانی چاہیے۔ دامیار کا اصل چہرہ عزا کے سامنے آئے گا تو عزا کے لیے فیصلہ کرنا آسان رہے گا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں یہ ویڈیو عزا کو سینڈ کرنی چاہیے، وہ بھی تو اپنے شوہر کا اصل روپ دیکھے، اسے بھی تو پتہ چلے کہ دامیار شاہ کتنا گھٹیا انسان ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو زران نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہم خود اس کے پاس جا کر اسے یہ ویڈیو دکھائیں گے، ہو سکتا ہے وہ اکیلی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ آپ گاڑی ریورس کیجئے، ہمیں واپس چلنا ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو بارق نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی واپسی کے لیے ریورس کی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سہرش بھی 2-3 دفعہ اس سے پوچھ چکی تھی کہ اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہے، لیکن اس نے اس کے سامنے انکار کر دیا تھا۔ جب اچانک گھر میں شور اٹھا تھا، وہ ملازم جو بابا کا خیال رکھتا تھا بھاگتے ہوئے باہر آیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جس کے چہرے پر بے حد خوشی تھی۔ عروش بھابی، آپ کے بابا کو ہوش آ گیا، وہ آنکھیں کھولے ہر طرف دیکھ رہے ہیں، بات بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جلدی آئیے۔ وہ کمرے سے باہر نکلتا چلاتے ہوئے بول رہا تھا، اور اس کا یہ چلانا گھر کے سب لوگ ہی سن چکے تھے۔ دادی تو کمرے سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ باہر لانچ میں بیٹھی امی اور چاچی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا تھا، جبکہ عروش اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، اور اس کے کہنے کے عین مطابق اس کے بابا آنکھیں کھولے ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے یوں ہی نگاہیں ہر طرف گھماتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا، اور پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے، جبکہ عروش وہیں اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جب اچانک ہی پیچھے سے کسی نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو خوشی کا وقت ہے، تمہارے بابا کو ہوش آ گیا ہے، وہ زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں، اتنی خوشی میں تم آنسو بہا رہی ہو۔ شعیر جو شور سن کر نیچے آیا تھا، اسے اس طرح سے روتے دیکھ اپنے ساتھ لگاتا مسکراتے ہوئے بولا تھا، شہیر میری جان، یہ خوشی کے آنسو ہیں، اتنے عرصے کے بعد اپنے بابا کو واپس زندگی کی طرف لوٹتے دیکھ رہی ہے نا؟ انشاءاللہ تمہارے بابا ٹھیک ہو جائیں گے میری بچی، امی نے پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے ان کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، جب عروش کے بابا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ان کے پاس آتے ہوئے ان کے پاس بیٹھتی ان کے سینے پہ سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اب کی دفعہ کسی نے بھی اسے آنسو بہانے سے منع نہیں کیا تھا۔ شکر ہے بابا، آپ کو ہوش آ گیا، اب آپ کی بیٹی عقل ٹھکانے لگائیے گا، بہت تنگ کرتی ہے مجھے، شہیری نے دیکھتے ہوئے بولا تو بابا ہلکے سے مسکرائے تھے، جبکہ عروش نے آنسو صاف کرتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ دیکھیے بابا کیسے گھور کر میری آواز بند کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اب میری آواز بند نہیں ہوگی، میں آپ کی بیٹی کے خلاف احتجاج کروں گا۔ وہ اسے مزید تنگ کر رہا تھا، جبکہ بابا اس کی باتوں پر مسکرا رہے تھے، جب اچانک عروش کا فون بجنے لگا۔
اپنے موبائل فون پر آتی احسن کی کال دیکھ کر اس کا دل لرزنے لگا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ایک طرف اتنی خوشیاں مل رہی تھی اور دوسری طرف اس کی ساری خوشیوں کو جیسے لوٹا جا رہا تھا۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی لیکن اس کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ مبشر کو 3 دفعہ اس کے آفس بھیج چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے آفس گیا ہو، لیکن وہاں پر بھی اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ویسے تو مبشر کو اندازہ تھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن وہ اس سے کچھ بھی بتا نہیں سکتا تھا اور نہ ہی وہ اسے کچھ خود سے بتانے والا تھا۔ صبح سے رات ہو گئی تھی۔ اس وقت تقریباً رات کے 11:15 بج رہے تھے جب باہر کی طرف پورچ میں گاڑی آ کر رکی۔ مبشر کو یہی لگا تھا کہ دامیار واپس آیا ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا لیکن وہاں دامیار کی جگہ عزا کے بھائیوں کو دیکھ تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ صبح اس کی بات زبر سے ہوئی تھی، شاید وہ لوگ اس بارے میں کچھ جانتے نہ ہوں گے۔ وہ تیزی سے باہر آیا تھا جہاں وہ دونوں گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ہمیں عزا سے ملنا ہے، ان دونوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا انہیں اندر آنے کا راستہ دے چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کر ہی کیا سکتا تھا۔ جی آئیے، بی بی جی اندر ہیں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ لیے اندر کی طرف آ گیا تھا جہاں عزا دامیار کی جگہ ان دونوں کو دیکھ کر خوشی سے چہکتی ہوئی ان کی طرف آئی تھی اور باری باری ان سے ملتے ہوئے انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دینے لگی۔ وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ یہ تک اندازہ نہ لگا پائی تھی کہ اتنی رات کے وہ اس کے گھر کیوں آئے تھے۔ عزا، دامیار تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ بہت بڑا فراڈ ہے، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ عزا، اس کی ایک بیٹی ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے دامیار آ گئے ہیں، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ دامیار شاہ ایک بچی کو اپنی باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ دامیار، آپ کہاں تھے صبح سے اور یہ کسے لے کر آئے ہیں آپ؟ یہ بچی کون ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ یہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا عزا، اس کا جواب ہمارے پاس ہے۔ یہ لڑکی دامیار شاہ کی بیٹی ہے اور وہ بھی ناجائز۔ اس نے اپنی رکھیل سے زبان سنبھال کر بات کرو۔ بارک شاہ وہ غصے سے دہارا تھا۔ نہیں دامیار شاہ، تم ہماری زبانیں نہیں پکڑ سکتے، ہم نے جو دیکھا وہی کہہ رہے ہیں، ورنہ کیا تک بنتی ہے کہ اس چھوٹی سی بچی کو تم 20 کروڑ کا خرید کر لاؤ؟ ہاں بتاؤ عزا کو کہ تم اسے 20 کروڑ میں خرید کے لائے ہو، وہ بھی عورتوں کی منڈی بازار سے۔ اوہ سوری، یاد آیا، تم جیسے زنائی تو اسے بازار حسن کہتے ہیں۔ تو تم خود سب کچھ بتاؤ گے یا ہم ثبوت پیش کریں؟ وہ اپنے موبائل فون پر ویڈیو چلاتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے کر چکا تھا، جبکہ دامیار نے نہ تو اس سے اہمیت دی تھی اور نہ ہی عزا کی حیرانگی کو۔ وہ اس چھوٹے سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے احتیاط سے صوفے پر لٹاتا مبشر کو آواز دینے لگا تھا، جبکہ مبشر تیزی سے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے حکم
کا انتظار کرنے لگا۔ صوفے پر لیٹی وہ چھوٹی سی لڑکی اسے بھی نظر آ گئی تھی، جس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی ساری ہڈیاں نظر آ رہی تھی، جسم پوری طرح سے لاغر تھا، وہ سوائے ہڈیوں کے ڈھانچے کے اور کچھ بھی نہیں تھی۔ بس اس ڈھانچے کے اندر روح باقی تھی، جس کی وجہ سے وہ سانسیں لے پا رہی تھی، ورنہ وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ جاؤ کسی ڈاکٹر کو لے کر آؤ، بیمار ہے میری بیٹی، اس نے میری بیٹی پر زور دیتے ہوئے کہا تو جیسے ایزا کے سر پر چھت آ گری تھی۔ ہاں، اسے یقین نہیں تھا اپنے بھائیوں کی باتوں پر، اسے یقین تھا اس شخص پر جو لمحے میں اس کا یقین توڑ گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یہ ایپیسوڈ صرف میرے ان ریڈرز کے لیے جو ہر حال میں اپنی رائٹر کو سپورٹ کرتے ہیں، ان سب کو آئی لو یو۔ کل جن جن لوگوں نے کمنٹ کیا ان سب کو آئی لو یو۔ اور آج کے ونر ہیں صبا ملک، فائزہ راجپوت اور ایس جے سنشائن۔ آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں کے ریویو سب سے بیسٹ۔ پن کر سکتی ہوں، سب کو پن نہیں کر سکتی، اسی لیے میں نے الگ سے اپنے فیوریٹ ویڈیوز یہاں شیئر کر دیے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ آپ کی محبت کا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی پارٹی کو دیں اجازت، چینل کو سبسکرائب کر لیں، دو کرے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں۔ ملیں گے کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔